أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ الممتحنہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا، ان غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ گڈ بیہیویئر کرنے سے منع نہیں کرتا جو دین کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں تم سے جھگڑتے نہیں ہیں۔ وَيُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جو غیر مسلم، جو کافر تم کو تمہارے ملک سے نکالنے کی جو بات نہیں کرتے، تم کو تمہارے شہر سے نکالنے کی جو بات نہیں کرتے، تم کو تمہارے گھروں سے نکالنے کی جو بات نہیں کرتے، ایسے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حسن سلوک کرنے والوں کو، عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرات، جو آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے یہ سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے۔ سورۃ الممتحنہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے کفر اور اہل کفر سے برات ہے، شرک اور اہل شرک سے برات ہے۔ جو سورت کفر اور اہل کفر کے درمیان میں برات کا اعلان کرتی ہے، جو سورت شرک اور اہل شرک کے درمیان برات کا اعلان کرتی ہے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عدل پر مبنی، انصاف پر مبنی ایک قانون کو بیان فرمایا ہے۔ وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ مسلم، وہ صنم پرست آپ کے دین کے سلسلے میں آپ سے جھگڑتے نہیں ہیں، عقیدے کی بنیاد پر آپ سے لڑتے نہیں ہیں، ایسے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی یہی تعلیم دے رہا ہے۔ حضرات، دراصل آج کے میرے خطبے کا جو موضوع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کیسا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، یہ ساری انسانیت کے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ وہ بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہم میں سے ہی ایک نبی کو بھیجا، یعنی انسانوں میں سے ہی ایک رسول، ایک نبی کو بھیجا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، سارے انسان کو انسانیت کی معراج سے آشنا کروایا۔ اسی لیے ضروری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننا سارے ہی مسلمانوں پر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، جو کہنا ہے آپ کہہ لیجئے، لیکن سیرت کو جاننا ہر ایک مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے۔ لیکن سیرت میں بھی خاص کر اس گوشے کو، اس پہلو کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک غیر مسلم کے ساتھ کیسا رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دشمنوں کے ساتھ کیسا رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک یہود مدینہ کے ساتھ کیسا رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک نجران کے نصارہ کے ساتھ کیسا رہا۔ اس پہلو کو، اس ٹاپک کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم ہندوستان جیسے ممالک میں رہتے ہیں، یہاں پر ہم لوگ ایک مائنارٹی کی حیثیت سے نان مسلم میجارٹی کے درمیان میں جی رہے ہیں، ہم ایک اقلیت کی حیثیت سے غیر مسلم اکثریت کے درمیان میں رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ گوشے کو جاننا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس گوشے کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ملک و ملت کی تعمیر میں اپنا رول ادا کر سکیں، تاکہ ہم ملک و ملت کی تعمیر میں ہم اپنا رول ادا کر سکیں، ہمارے شہروں کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو امن والا ملک، امن والا شہر، امن والا سوسائٹی بنا سکیں۔ اسی لیے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا رہا، آج کے خطبے میں یہی جاننا ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلے ہم اپنے آپ جائزہ لیں، ہمارا جو طرز عمل ہے، ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو بیہیویئر نان مسلم بھائیوں کے ساتھ ہے وہ کیسا ہے، ہم خود جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور ایک طرف دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک غیر مسلمین کے ساتھ کیسا رہا۔ سب سے پہلی چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم، چاہے وہ کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نصرانی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صنم پرست، چاہے وہ ہندو، چاہے وہ کافر، چاہے جین، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی دین کو ماننے والا کیوں نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے تعلقات رکھا، ہر ایک سے ریلیشن شپ بنا کے رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوریاں نہیں بڑھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق غیر مسلمین بھائیوں کے ساتھ رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہود مدینہ سے رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نجران کے نصارہ کے ساتھ رہا، منافقین کے ساتھ رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے اپنا تعلقات بنائے رکھے، اور وقت آنے پر ان سے جو فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو جو فائدہ پہنچانا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فائدہ پہنچایا۔ آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کسی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مذمت بیان نہیں کی جتنی قوم یہود کے تعلق سے جو مذمت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی مذمت کی ہے تو وہ قوم یہود ہے۔ قوم یہود کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مذمت کی ہے قرآن مجید کے اندر۔
لیکن اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر آپ روشنی ڈالیں گے، اگر آپ پڑھیں گے، سیرت کو سنیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے تعلقات بنائے رکھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہود دعوت دے رہا ہے، کھانے کے لیے بلا رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ بخاری کی مشہور روایت ہے، اضاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود بقبض، اب جو یہودی دعوت دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول کیے، اب جاتے ہیں دعوت میں، گھر جاتے ہیں، اس یہودی کی شرارت کہیے یا اس یہودی کی غربت اور ناداری کہیے، اب وہ یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھانا پیش کیا، اس کھانے میں ایسا سالن پیش کیا جو سالن کے خراب ہو چکا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر چونو چرا کچھ بھی نہیں نکلا، پیارے نبی نے عیب نہیں نکالا، تم نے مجھے دعوت دی اور تم نے ایسا سالن رکھ دیا، تم نے مجھے دعوت دی، ایسا کھانا پیش کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں حرف شکایت تک نہیں۔ اسی طرح اگر سیرت کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام آتے ہیں، وہیں پر ایک یہودی بچے کا نام بھی آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے صحابہ کیا کم تھے، یہ ایک اشارے پر سارا مدینہ ٹوٹ پڑتا تھا، اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمت کے لیے ایک یہودی بچے کو رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ بچہ بیمار ہو گیا، پیارے نبی اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی آخری گھڑی چل رہی ہے، کچھ چند منٹ باقی رہ گئی ہے، ابھی چند منٹ کے بعد یہ بچہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پا کر اس بچے کو کلمے کی تلقین کی، اس بچے کو کلمے کی تلقین کی، یا غلام کلمہ پڑھ لو، اے بچے کلمہ پڑھ لو۔ اب وہ بچے کے سرہانے اس کا باپ بھی کھڑا تھا، یہودی باپ، اب بچہ اس باپ کی طرف دیکھنے لگا، اب باپ بھی بچے کے جذبات کا خیال رکھ کر باپ کہنے لگا بچے سے، اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ جیسے ہی باپ کہنا تھا، بچے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر فوراً بچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا بچہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم نہیں ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج نہیں ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، خوشی کے ساتھ نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو میرے ذریعے سے نار جہنم سے بچا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلقات دیکھیے یہودیوں کے ساتھ، اپنی خدمت میں یہودی بچے کو رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زرہ ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھا گیا ہے۔ یہ تعلقات برائے تعلقات نہیں ہے، یہ تعلقات برائے تبلیغ ہے، یہ تعلقات برائے دعوت ہے۔ آپ تعلقات رکھیں گے تو اس وقت میں جا کر ان کو کوئی خیر کی بات بتا پائیں گے، تبلیغ ان تک پہنچا پائیں گے، قرآن کی بات، حدیث کی بات، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ان تک پہنچا پائیں گے۔
اگر آپ کسی سے تعلقات ہی نہیں رکھیں گے تو آپ ان تک کیسے قرآن کی بات پہنچائیں گے، کیسے حدیث کی بات پہنچائیں گے، کیسے آپ توحید کی دعوت وہاں تک کیسے دے سکتے ہیں؟ اسی لیے ہر ایک سے تعلقات بنائے رکھو، چاہے وہ غیر مسلم بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، آپ ان سے تعلقات بنائے رکھیں۔ وقت آنے پر ان لوگوں کو ہدیہ دیتے رہے۔ کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ایک چھوٹی سی چند صفحات پر مشتمل ایک کتاب ان کو گفٹ کر دیا کریں۔ آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، آپ کے اخلاق کو وہ دیکھے گا، آپ کے کردار کو وہ دیکھے گا، آپ کے گفتگو کو وہ دیکھے گا، آپ کے رہن سہن کو دیکھے گا۔ پتہ نہیں آپ کی کون سی ادا اس کو پسند آ جائے، کس بات سے اس کو متاثر ہو جائے۔ اس لیے ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہونا چاہیے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم، چاہے وہ کسی بھی دین اور مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، غیر مسلم کا جو حقوق ادا کیے ہیں، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے جان کو محترم قرار دیا، بالکل ویسے ہی ایک غیر مسلم بھائی کے جان کو بھی محترم قرار دیا ہے۔ جس طرح پیارے نبی نے ایک مسلمان کے مال کو محترم قرار دیا، بالکل ویسے ہی ایک غیر مسلم بھائی کے مال کو بھی محترم قرار دیا ہے۔ جس طرح پیارے نبی نے ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو جس طرح محترم قرار دیا، ویسے ہی ایک غیر مسلم بھائی کی عزت و آبرو کو بھی محترم قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی مشہور روایتیں بار بار سنتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے، یا رسول اللہ انہا جنازۃ یہودی، ایک یہودی کا جنازہ ہے، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، الیست نفسا، کیا وہ ایک جان نہیں ہے؟ جان جان ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، چاہے وہ غیر مسلم کا ہو، چاہے وہ یہودی کا ہو، چاہے وہ نصرانی کا ہو، چاہے وہ منافق کا ہو، چاہے وہ صنم پرست کا ہو، جان جان ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہی اعتبار سے جو قیام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے، وہ قیام منسوخ ہو گیا، وہ قیام منسوخ ہو گیا، کسی بھی جنازے کو دیکھ کر کھڑنا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق قیامت کی صبح تک کے لیے جو دے کر گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح مسلمان کا مال محترم ہے، جان محترم ہے، عزت و آبرو محترم ہے، ویسے ہی ایک غیر مسلم بھائی کا جان بھی محترم، مال بھی محترم، عزت و آبرو بھی محترم ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عاما، جو کوئی شخص کسی معاہد کو قتل کر دے، معاہد کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ٹیکس بن کر کسی ملک میں یعنی ویزا لے کر داخل ہوتا ہے، سمجھ جائیے آپ، اگر ایسے آدمی کو اگر آپ قتل کر دیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 40 سال کی مسافت، 40 سال ہونے کے باوجود بھی وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دور سے جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے، لیکن جو آدمی ناحق قتل کرتا ہے، کسی معاہد کو قتل کرتا ہے، پیارے نبی نے وعید سنائی۔ اسی طرح ایک بہت اہم واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا، سیرت نگاروں نے، سریع بئر معونہ کا واقعہ اصل یہ ہے، بنو عامر کے کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ابھی ہم نو مسلم ہیں، اسلام لے کر آئے ہیں،
ہماری تربیت کے لیے، ہمیں نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے، قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھانے کے لیے ہمیں آپ صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو ہمارے پاس بھیجیے، ہمارے قوم کے پاس بھیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو، وہ بھی 70 صحابہ اور علماء صحابہ اوپر سے جو علماء تھے، عالم تھے صحابہ میں، ایسے 70 صحابہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو عامر کے لوگوں کی تربیت کے لیے روانہ فرمایا۔ لیکن جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ بڑے غدار تھے، بڑے خیانت کرنے والے تھے، راستے میں انہوں نے غدر کیا، خیانت کیا، 70 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا، 70 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ بہت بڑی غداری تھی، بہت بڑا خیانت تھا۔ لیکن ان 70 میں سے ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ الغامری رضی اللہ عنہ اس میں سے بچ نکلے، ان لوگوں کی غفلت کا موقع پا کر انہوں نے وہاں سے بچ نکلے، مدینے کی سمت کی طرف نکل گئے۔ اب مدینے سے قریب آئے تو دیکھا کہ مدینے سے 2 آدمی آ رہے ہیں جو کہ بنو عامر کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اب جو حضرت عمر بن امیہ الغامری رضی اللہ عنہ اب ان کے ساتھ 2 آدمیوں کے ساتھ ہو گئے، موقع پا کر ان کو معلوم ہو گیا کہ وہی قبیلے سے یہ 2 آدمی تعلق رکھتے ہیں، موقع پا کر انہی کا تلوار لے کر ان کو قتل کر دیا، انہی کا تلوار لے کر ان کو قتل کر دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سارا واقعہ بیان کرنے لگے، یا رسول اللہ، جو آدمی آئے تھے انہوں نے ہم کو لے کر گئے، ہمارے ساتھ غداری کی، ہمارے ساتھ خیانت کیا، سارے صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا، صرف میں رہا، میں جان بچاتے ہوئے گرتے پڑتے میں مدینے کی سمت نکل پڑا میں۔ لیکن راستے میں 2 آدمی آئے، انہی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، یا رسول اللہ، میں نے ان کو 2 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ 2 آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر آ رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آدمیوں کو امان دے رکھا تھا۔ بعد میں پتا چلا، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کو بہت شرمندہ ہوئے، بہت پشیمان ہوئے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آدمیوں کے حوالے سے دیت ادا فرمائی، یعنی فین دیا۔ بتاؤ قرآن مجید کسی مذہب میں ایسی انصاف، ایسے عدل و انصاف بتا سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کے جو حقوق ادا کیے ان میں سے ایک سب سے بڑا حق یہی ہے، جس طرح پیارے نبی نے مسلمانوں کی عزت کو محترم قرار دیا، مال کو محترم قرار دیا، جان کو محترم قرار دیا، ویسے ہی ایک غیر مسلم بھائی کے جان کو بھی محترم قرار دیا، اس کے مال کو بھی محترم قرار دیا، اس کی عزت و آبرو کو بھی محترم قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں جو اخلاق کی تعلیم دی گئی ان میں سے یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، ظلم کے کاموں میں، غلط کاموں میں ساتھ نہ دو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ اصل میں یہ جو آیت نازل ہوئی غیر مسلمین کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، لیکن یہ قانون اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے بھی فرمایا۔ مسلمانوں کو چاہیے اگر کوئی آدمی کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ کا ساتھ مانگ رہا ہے، ہم مل کر اس کی مدد کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے تو لبیک کہیے، اس کا ساتھ دیجیے۔ اگر کوئی آدمی برا کام کرنے کے لیے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے اگر آپ کو بلائے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خاندان میں کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بدعتی ہوتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے خلاف کام کرنے والے ہوتے ہیں، لوگ یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، گھر کو جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ آدمی ایسے ایسے کام کرتا ہے،
جو دین سے کوئی اس کا کچھ تعلق ہی نہیں ہے، ایسے کام کرتا ہے. اس لیے اگر ہم وہاں جائیں گے تو ہم بھی وہ کام ہمیں کرنا پڑے گا. اگر آپ وہاں پر جانا چھوڑ دیں گے تو ان کو کون سدھارے گا؟ ان کو کون صحیح راستہ دکھائے گا؟ آپ کے بڑے بھائی بے نمازی ہیں، اگر آپ جائیں گے تو نماز کی دعوت دے سکتے ہیں، نماز کی پابندی کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. اگر آپ نہیں جائیں گے، صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں ساتھ دو، ظلم اور گناہ کے کاموں میں ساتھ مت دو. اور اسی طرح سے حضرات اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق، جو سوشل سروس جسے ہم کہتے ہیں، خدمت خلق میں غیر مسلمین کے ساتھ ہم مل کر کام کر سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال میں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے قبل جو 40 سال زندگی گزری ہے، وہ 40 سال بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. اس کے لیے دلیل یہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اے لوگو، یہ نبوت سے پہلے جو 40 سال میری جو زندگی گزری ہے، اس 40 سال میں اگر کوئی ایک دھبا، یہ کوئی ایک چیز اگر مجھے دکھا دو. 40 سال کی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے قبل جو گزری ہے، وہ بھی اتنا پاکیزہ گزرا ہے، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. نبوت سے قبل جو 40 سال پیارے نبی نے زندگی گزاری، ان میں ایک ایسا وقت بھی آیا مکے کے اندر لوٹ مار بد امنی عام ہو چکی تھی، چوری عام ہو چکی تھی، ظلم و بربریت عام ہو چکا تھا. اس وقت میں مکے کے اندر ایک کمیٹی، ایک تنظیم ایسا اٹھ کر کھڑی ہوئی تاکہ جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالم کا ہاتھ پکڑیں، جہاں چوری ہو رہی ہے، جہاں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، وہاں پر ساتھ دیا جائے، وہاں پر امن قائم کیا جائے. اس لیے ایک تنظیم قائم کی گئی، ایک کمیٹی بنائی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمیٹی میں حصہ لیا، یہاں تک کہ اس کمیٹی کا ایک ممبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رہے. سیرت کی کتابوں میں اس کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسی لیے اگر آج بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یہ تنظیم کھڑی ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمین بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کیا، آگے چل کر نبوت ملنے کے بعد بھی پیارے نبی اس تنظیم کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی تنظیم، آج بھی اگر کوئی کمیٹی ایسی اٹھ کر کھڑی ہو جائے جو ظلم کے خلاف کام کرنے لگے، سوشل سروس کرنے لگے، خدمت خلق کرنے لگے، میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے میں خواہش رکھتا ہوں. ایسے بے شمار واقعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں. دعائے رب العالمین سے حضرات دراصل یہ عنوان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہندوستان جیسے ممالک میں رہتے ہیں، ایک مائنارٹی کی حیثیت سے جی رہے ہیں، نان مسلم میجارٹی کے درمیان میں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس پہلو کو جاننا، اس گوشے کو جاننا، کیونکہ غیر مسلم بھائیوں کے اکثر تہوار آتے ہیں ہمارے سامنے. بہت سارے مسلمانوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے تہواروں میں جا کر شرکت کرتے ہیں جو شریعت کی اجازت نہیں دیتا. ان کے تہواروں میں شرکت کرنا گویا کہ آپ ان کے تہوار کی تائید کرنا ہے. جو بھی تہوار آتا ہے گویا کہ ایک قسم کی عبادت ہوتی ہے، اگر آپ ان کے تہواروں میں جا کر شرکت کریں گے گویا کہ آپ ان کی عبادت کی تائید کر رہے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی جگہ سکون سے رہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، جو غیر مسلم بھائی دین کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے تم سے جو جھگڑتے نہیں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو.
آج ہمارے معاشرے کے اندر غیر مسلم بھائیوں کے درمیان میں دو قسم کے پائے جاتے ہیں، ایک جو ہوتے ہیں شدت پسند کٹر ہوتے ہیں، اور ایک جو ہوتے ہیں جو سیکولر ذہنیت رکھنے والے۔ وہ لوگ ہمارے جو سیکولر ذہنیت رکھنے والے ہمارے ساتھ مل کر اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہم لوگوں کو بھائی بھائی مانتے ہیں، ہندو مسلم بھائی بھائی سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک قسم وہ لوگ ہیں جو کٹر ہوتے ہیں، چاہے آپ ان کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کر لیں، ان کے دل کے اندر نفرت بھرا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چاہے آپ ان کے تہواروں میں شرکت کریں، چاہے آپ ان کے ہیپی دیوالی کہیں، کچھ بھی کر لیں، آپ سے وہ خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے تہواروں میں شرکت کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کا تعلق رہا ہوگا، کئی سالوں سے رہا ہوگا کہ میرا غیر مسلم دوست ہے، عیسائی دوست ہے، کرسمس کے وقت میں مجھے دعوت دیتا ہے، ہمارے تہواروں میں وہ آ کر شرکت کرتا ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اچھے انداز میں ان سے معذرت چاہ لیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو تہواروں کے وقت میں جو مٹھائی، جو میوے دیے جاتے ہیں، اگر وہ بت کے سامنے رکھ کر پوجا کر کے یا کوئی ایسی چیز اس کے اوپر چھڑک کر دیتے ہیں، ایسی چیزوں کو بھی کھانے سے منع کیجیے، پرہیز کیجیے۔ دوسرے وقت میں اگر آپ کا دوست ہے غیر مسلم بھائی، اگر آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کھائیے پیئے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کے ساتھ جو حسن سلوک کے جتنے بھی واقعات سنے ہیں اس پر عمل کیجیے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔